حضرت صاحب ہم 9 بہن بھائی ہیں۔ میرا بھائی بہت منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا۔ میری ماں نے بہت منتیں مانی کیونکہ لوگ بہت باتیں کرتے تھے کہ یہ صرف بیٹیاں پیدا کرتی ہے۔ اتنی بات تو آپ کو سمجھ آ گئی جس طرح ہمارا ظالم معاشرہ ہے۔ حضرت صاحب جب بھائی کی شادی کا وقت آیا تو اس سے پہلے ہی وہ بہت سخت بیمار ہو گیا۔ خیر ہم بھابھی کو گھر لے آئے۔ شادی کو 2 ہفتے ہی ہوئے تھے کہ میرے بھائی کے پیٹ میں شدید درد ہوا۔ والد صاحب ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ بھائی کو لاہور لے گئے۔ ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مسئلہ کیا ہے۔ حضرت صاحب میرے بھائی کا بی پی 40 سے اوپر نہیں جاتا تھا، یعنی بی پی بالکل ڈاؤن ہو گیا۔ بی پی بڑھانے کے لیے 2 انجیکشن بھی لگائے لیکن کچھ افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ اور ہم سب گھر والوں نے آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیا، یعنی آیت کریمہ والی آیت ہم پڑھ رہے تھے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات سرایت کر گئی ہوئی ہے کہ جب پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی غم آ جائے، کوئی رکاوٹ ہو یا کوئی خواہش ہو، کوئی مقصد ہو تو وہ حاصل نہ ہو رہا ہو کسی بھی طرح، تو ہمارے بزرگان یا ہمارے بڑے کیا کرتے ہیں کہ آیت کریمہ پڑھنے کے لیے تلقین کرتے ہیں کہ آیت کریمہ پڑھو۔ اب رونا اس بات کا ہے کہ وہ آیت کریمہ تو بتا دیتے ہیں لیکن ان بتانے والوں کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد کیا ہوگا۔ آیت کریمہ کی آیت پڑھ رہے تھے، میرے بھائی کا پیشاب خانے کا نظام بھی پھر بالکل بند ہو گیا۔ پہلے بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا، اب وہ کیا کہیں ہم آیت کریمہ بھی پڑھ رہے تھے، یعنی آیت کریمہ کا ساتھ ورد شروع کیا تو اس سے اور نقصان کیا ہوا کہ وہ جو پخانے کا نظام ہے یا پیشاب کا نظام ہے وہ بھی شٹ ڈاؤن ہو گیا، وہ بھی بند ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخر 5 دن کے بعد میرا بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش لے کر گھر آ گیا، جو 8 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ آپ تھوڑا تصور کرو اس گھر پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی، کیا قیامت ٹوٹی ہوگی۔ ماں باپ اور ہم بہن بھائیوں پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کی شادی کو صرف 2 ہفتے ہوئے تھے۔ حضرت صاحب ہمیں تو بعد میں پتا چلا کہ بھابھی وظیفے کرنے والی تھی۔ اوئے ہوئے اللہ والو، دیکھو یہ ہے وہ ظلم جس کے خلاف الحمدللہ ہم مجاہد بن کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم جہاد کر رہے ہیں اور امت کو سمجھا رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ آیت کریمہ کسی کو بتانا بڑا آسان ہے، پڑھانا بھی بڑا آسان ہے، بچانا بڑا مشکل ہے، بچانا بڑا مشکل ہے۔ اس کی شادی کو صرف 2 ہفتے ہوئے تھے۔ حضرت صاحب ہمیں تو بعد میں پتا چلا کہ جب شافی کے بیان سنیں کہ ہمارا بھائی کیسے مرا، ہمیں تو اب پتا چلا کہ وہ بھابھی ہماری وظیفے کرنے والی تھی۔ جو ہی وہ خاتون جس نے وظیفے کر کر کے اپنا رشتہ کروایا تھا وہ رجت کی مریض تھی، رشتہ تو ہو گیا، جب وہ ان کے گھر آئی تو وہ جس پہ رجت پڑی جو کمزور تھا وہ کھڑکی میں آ گیا۔ بھائی کی وفات کے بعد ماں کا جگر پھٹ گیا اور میری ماں بھی اپنے بیٹے کے پیچھے پیچھے چلی گئی، یعنی 8 بہنوں کا بھائی بھی قبر میں اتر گیا اور 8 بہنوں کی ماں بھی قبر میں اتر گئی۔ ہم سارے حضرت صاحب لا علمی میں مارے گئے۔ تو پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ ہر جمعرات ہمارے پاس آئیں، آپ ایک بندہ لے کر آئیں جو آیت کریمے سے بنا ہو۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کام ہوگا، کام کے بعد کیا ہوگا ہمارا موضوع وہ ہے۔ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد بیٹی کا رشتہ ہو گیا، ہم کہتے ہیں وہ بیٹی لے کے آؤ جڑی آیت کریمے نال بیاہی سی، وسی بھی ہے کہ نہیں، اس کو خوشحالی ملی ہے، اس کی اولاد ہوئی ہے، اگر اولاد ہوئی ہے تو فرما بردار ہے، اس کے گھر میں کیا بیماریاں نہیں ہیں، تنگیاں نہیں ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں بیانے کے بعد بسی ہے کہ نہیں بسی، بیانہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ بچے کے لیے نوکری کے لیے کیا، نوکری لگ گئی ہوگی، نوکری لگ گئی ہوگی، کمایا، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ کمانے کے بعد کھایا، یہ ہمارا موضوع ہے۔ بیمار کے لیے پڑھا، شفا مل گئی ہوگی، میں کہتا ہوں 100% ملی ہوگی، قرآن ہے۔ جس بیمار کے لیے پڑھا اس کو تو شفا مل گئی ہوگی، جنہوں نے پڑھا ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ ہے شافی کا موضوع۔ آیت کریمہ کس نے پڑھا تھا؟ سیدنا یونس علیہ السلام نے۔ کہاں پڑھا تھا؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ مچھلی ٹی وی لانچ میں تھی، چھت پہ تھی یا بازاروں میں پھر رہی تھی؟ میرا سوال یہ ہے کہ تو آیت کریمہ ٹی وی لانچ میں بیٹھ کے ٹی وی لگا کے پڑھ رہی ہے، بازاروں میں چلتے پھرتے پڑھ رہی ہے۔ اللہ بڑو، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا تعلق ہی پانی کے ساتھ ہے۔ جب آپ آیت کریمہ پانی میں پاؤں رکھے بغیر، پانی میں ڈوبے بغیر یہاں تک دریا، کسی نہر یا سمندر کے کنارے نہیں پڑیں گے، یا کسی ویران جنگل میں جا کے پہاڑوں پہ یا ایسے بستی جو ویران ہو اس میں جا کے نہیں پڑیں گے، جب آباد بستیوں میں بیٹھ کے آپ آیت کریمہ پڑھو گے، آیت کریمہ تمہیں نہیں پوری بستی کو اجاڑ کے رکھ دے گا۔ یہ میرے رب کا جلال ہے، میرے رب کا جلال ہے۔ لا الہ الا، لا الہ الا، لا الہ الا، لا مطلوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا معبودی الا اللہ، لا موجودی الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ یہ ضربے کون برداشت کرے گا؟ یہ ضربے یہ کائنات برداشت کرے گی؟ ان پیروں نے یہ وظیفہ اتنا بیچا ہے، اتنا بیچا ہے، اتنا پڑھا گیا ہے اور کسی کو اس کی حقیقت کا علم ہی نہیں ہے۔ میرے نبی نے، سیدنا یونس علیہ السلام نے یہ وظیفہ حالت آزمائش کے اندر، پریشانی مصیبت کے اندر پڑھا، یہ سمجھ آ گیا، تب یہ سمجھ نہیں آیا کہ مچھلی تھی کہاں۔ ہاں مچھلی بازاروں میں تھی، مچھلی پانی میں تھی، اس کی نسبت پانی کے ساتھ۔ جب سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام، ایک آزمائش جب وہ چلا، سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ جب مچھلی نے غوطہ لگایا وہ نیچے گئی سمندر کی تہ میں، تو جو کنکر چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، اللہ نے ان پتھروں کو طاقت دی گویائی کی۔
اب وہ پتھر وہ کنکر کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب وہ پتھر ہلتے ہیں، حرکت کرتے ہیں اور نفی اثبات کرتے ہیں، جس کو آپ اپنی زبان میں کلمہ توحید کہتے ہیں، کلمے کا پہلا حصہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہم اس کو طریقت میں نفی اثبات کہتے ہیں. تو اب پتھروں کے اندر کون سا ذکر شروع ہو گیا؟ نفی اثبات. نفی اثبات کے اندر جلال ہے. ان لا الہ الا اللہ ہائے ہائے تسی کتنے ٹکر مارنی، میرا اپنا مارنوں دل کرن دے آج کہ اللہ ہم اس امت کے ساتھ ان پیشواؤں نے کھیل کیا کھیلا ہے، کھیل کیا کھیلا ہے. جن بدبختوں نے اس کو وظیفہ بنا کے امت کو دیا اور شرائط کے بغیر کہا کھلے پڑھو تمہاری مصیبتیں ختم ہوتی، چلتے پھرتے پڑھو، انہوں نے نہیں سوچا کہ جس کو وظیفہ دے رہے ہیں یہ تو گناہوں کے اندر لتھڑا ہوا ہے، یہ تو رب کی پکڑ میں آیا ہے، اس کو تو توبہ کروانی ہے، اس کو ہم آیت کریمہ پہ لگا رہے ہیں کہ اگر لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور ساری کائنات کو یعنی 7 زمین 7 آسمان دوسرے پلڑے میں رکھ دو تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا. اللہ والو یہ جھکنے کی وجہ اللہ کا جلال ہے. اب ادھر کیا ہے؟ کنکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب کچھ پتھر کر رہے ہیں لا الہ، کچھ پتھر کر رہے ہیں الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اب یہ سمندر کے اندر نفی اثبات ہو رہا ہے. اب اس کی آواز ہلکی ہے. جب سیدنا یونس علیہ السلام کو ہلکی سی آواز آپ نے سماعت فرمائی، آپ کے کانوں کو ٹکرائی، تو آپ کے ذہن میں آیا لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ، یہ تو الا اللہ میرے رب کا ذکر ہو رہا ہے. تو جو ہی آپ نے توجہ کی ادھر میرے رب نے اشارہ کیا کہ تھوڑی آڈیو اونچی کر دو، والیوم تھوڑا جا کھول دو. اب نفی اثبات باواز بلند ہونے لگا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب وہ جو پتھر یا جو وہ کنکر پانی کی تہ میں نفی اثبات کر رہے ہیں وہ یوں تھر تھر کانپ رہے ہیں، وہ تھر تھر رب کے جلال سے ذکر کر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں. اے میری ماں لیل اندر دوپٹہ لے کے تے ٹی وی لا کے آیت کریمہ پڑھنے والی ہے، سن کہ جب سیدنا یونس علیہ السلام نے ایک بار مکمل سنا لا الہ الا اللہ تو آپ بول اٹھے لا الہ الا اللہ انت سبحانک. آپ نے گواہی دی کہ وہی ذات پاک ہے، وہی ذات پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں ہی مجرم ہوں، میں ہی گناہگار ہوں، میں ہی غلطی پہ ہوں، میں ہی ظالم ہوں، میں ہی اس سے دور ہوں، میں ہی خطا کار ہوں، غلطی میری ہے، غلطی میری ہے. تو اللہ اگلے جو کلمات ہیں یہ سیدنا یونس علیہ السلام کے ہیں. تو لا الہ الا اللہ نفی اثبات اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ذرے ذرے کو عطا کیا. جس میں بتایا کہ سمندر کے اندر پتھر جو کر رہے ہیں اور اللہ کے جلال سے وہ پتھر جو ہے وہ کانپ رہے ہیں. جب اللہ نے ان کی آواز کو تھوڑا سا اونچا کیا، بلند کیا، تو سیدنا یونس علیہ السلام نے جب نفی اثبات کو سنا تو پہلے رب کی پاکی کو بیان کیا، پھر اپنی غلطی کا اعتراف کیا. اللہ تعالی آیت کریمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جڑے پاپ کیے ہیں ان پہ توبہ کرنی ہے، 1.25 لاکھ نہیں کرنا. بدبختو کوئی ایک روایت مجھے دکھا دو، ایک روایت ضعیف روایت سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا کا کہنے والوں کہ کیا سیدنا یونس علیہ السلام نے 1.25 لاکھ پڑھا تھا؟ ایک روایت دکھا دو. پھر یہ جب یہ دعا بن گئی یعنی یہ پورا کلمہ بن گیا، پوری آیت مبارکہ بن گئی جس کو آپ آیت کریمہ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کس پہ نازل ہوئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ. تو میرے کملی والے کے اوپر کون سی تکلیف نہیں آئی، کون سی آزمائش نہیں آئی، کون سی پریشانی نہیں آئی؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو تلقین کی ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ آیت کریمہ پڑھو؟ حالانکہ اس دور میں اللہ کے نبی خود پڑھ بھی سکتے تھے، پڑھوا بھی سکتے تھے، صحابہ پڑھنے کے قابل بھی تھے. جب اللہ کے نبی یہ کام کرواتے تو یہ عمل کیا بن جاتا؟ سنت. تو کیا ہم یہ سنت پوری کر لیتے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ظاہری زمانے کے اندر کھجوریں تھیں، کھجوروں کی گٹھلیاں تھیں، صحابہ تھے یعنی مین پاور بھی تھی. اللہ کے نبی نے پڑھوایا؟ کوئی ایک ضعیف روایت لے کر آؤ. اللہ یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت کریمہ کے اندر اللہ کے نبی سیدنا یونس علیہ السلام نے اپنی خطا کا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے. آیت کریمہ پڑھوانا مقصود نہیں ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کروانا مقصود ہے. اور ہم نے امت کو کدھر لگا دیا؟ پڑھی جاؤ تو نوٹ، مشین چلائی جاؤ تو نوٹ چھاپی جاؤ. وہ کیا تھا؟ کیا سیدنا یونس علیہ السلام معاذ اللہ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے لا الہ الا اللہ کے منکر تھے یا سبحان اللہ کے منکر تھے؟ اللہ کو پیار آیا، اللہ نے آزمائش ختم کی تو کس بات پہ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ بات سیدنا یونس علیہ السلام کی اللہ کو بھا گئی، اللہ نے حالات کو بدل دیا. 1.25 لاکھ پڑھا، جیسے بے پردہ عورتوں نے پڑھا ویسی بے پردہ رہی. جن گناہوں کی حالت میں پڑھا وہی گناہ بعد میں بھی کرتے رہے. کہ آیت کریمہ کا مطلب اللہ کا ورد کروانا نہیں ہے، اعتراف جرم کرانا ہے. ایک بندہ سود کھاتا ہے، وہ پکڑ میں آیا ہے سود کی وجہ سے، تو میرے پیروں نے لگا دیا آیت کریمہ پہ صدقے جاواں تے نہ پیراں نو گلے لاواں. آیت کریمہ تو اللہ والوں زمین و آسمان جو ہے یہ نہ پچا سکے. آیت کریمہ نہیں ہے، اصل ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جب یہ اتنا جلال 1.25 لاکھ کا جس گھر میں گرے گا، میں پڑھ رہا ہوں میرے پہ گرے گا، جو آس پاس کا نظام شیطانیت کا ہے جب وہ جلے گا. آج 1.25 لاکھ مکمل ہوا، وہی مارننگ شو ہے، وہی سٹار پلس ہے، وہی سلیو لیس کپڑے ہیں، وہی سود ہے، وہی حرام زدگیاں ہیں، سارے گناہ وہی ہیں. ملائکہ چلے گئے، مدد والے چلے گئے، آیت کریمہ کے خدام چلے گئے، آیت کریمہ ختم ہو گیا، چٹیاں چادراں پیک ہو گئیاں، اگربتیاں جل گئیاں، جو پکایا تھا وہ کھا بھی لیا، نالیوں میں نکال بھی دیا. ہون رہ گیا صرف شیطانیت کا نظام. ہون نکل کے وہاں شافی یہی کہتا ہے تو قیامت تک اب نکل کے دکھا.